الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن ہمارے ہاں جو فرض عین علم ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور آج کل ہم میراث کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو پہلے جو لیکچر ہمارا ہوا تھا نئے سرے سے، وہ تو قصور کا مطلب ظاہر ہے، وہ جو تعارف تھا وہ ہو چکا ہے۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آیا تو وہ ہمارے جو اسکولوں کے استاد ہیں یا اسکولوں کے جو اچھے طالب علم ہیں ان سے وہ اس کو سیکھ سکتے ہیں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا مطلب اس کا سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ آگے اس کی ضرورت پڑے گی۔ جیسے یہاں پر بھی یہ ذو الفروز کا جو جدول ہے، ذو الفروز وہ لوگ ہیں، وہ یعنی وارث ہوتے ہیں جن کا حصہ قرآن اور سنت میں متعین ہو۔ مثلا بیٹی کا حصہ اگر بیٹا موجود نہ ہو تو یہ نصف متعین ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ کوئی بھی حصہ جو متعین ہے قرآن و سنت سے، اس کو ہم فرض کہتے ہیں، اور ان حصے والوں کو ہم ذو الفروز کہتے ہیں، انگریزی میں ان کو شیئرز کہتے ہیں۔ تو اس میں جو کالم ہے وہ بنتے ہیں، پہلے میں نمبر آ رہا ہے، پہلے میں نمبر آ رہا ہے، یہ نمبر ہے۔ دوسرے میں وارث آ رہا ہے، تیسرے میں تعداد ہے، چوتھے میں شرائط ہے، پانچویں میں فرائض ہے۔ تو اب دیکھ لیں، پہلے نمبر پر خاوند ہے۔ تعداد میں اس لیے نہیں لکھا کہ خاوند ایک ہی ہوتا ہے، اور شرائط اس کے دو ہو سکتے ہیں، یا میت کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کا حصہ 1/2 بنتا ہے، اور میت کی اگر اولاد ہے تو پھر اس کا حصہ 1/4 بنتا ہے۔ 1/4 یعنی وہی کسر، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کسر۔ تو 1/2 اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک کو جو ہے نا مطلب 2 پہ تقسیم کیا جائے، 1 روپیہ یا 1 روٹی 2 پہ تقسیم کیا تو 1/2 اس کو کہتے ہیں، اور ایک کو اگر 4 پہ تقسیم کیا جائے تو 1/4 ہوتا ہے۔ ہاں جی۔ بیوی کا حصہ، بیوی 4 تک ہو سکتی ہیں، اور اگر میت کی اولاد نہ ہو تو تمام بیویوں کو 1/4 حصہ ملے گا، مطلب کل، اور اگر میت کی اولاد ہو تو پھر ان کو 1/8 حصہ ملے گا۔ بیٹیاں اگر ایک سے زیادہ ہوں، اور بیٹا موجود نہ ہو، اس کا شرط ہے، اگر بیٹا موجود نہیں اور ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو پھر ان سب کو 2/3 ملے گا، 2/3۔ اور اگر بیٹی صرف ایک ہو اور بیٹا موجود نہ ہو میت کا تو پھر اس اکیلی بیٹی کو 1/2 حصہ ملے گا۔ پوتیاں، پوتی جو ہے یہ اصل میں یعنی بیٹے کی بیٹی کو کہتے ہیں۔ ان میں سے اگر یہ ایک سے زیادہ ہوں، لیکن شرائط یہ ہے کہ بیٹا نہ ہو، پوتا نہ ہو اور بیٹی بھی نہ ہو، تو اس صورت میں ان کو 2/3 ملے گا۔ اور شرائط اگر یہی ہوں، یعنی بیٹا نہ ہو، پوتا نہ ہو اور بیٹی نہ ہو، لیکن یہ صرف ایک ہو تو پھر اس ایک کو 1/2 ملے گا، وہ ایک ہی بیٹی کی طرح ہو جائے گا۔ اور اگر بیٹا اور پوتا نہ ہو لیکن ایک بیٹی موجود ہو تو پھر ان سب کو جو اتنی پوتیاں ہیں ان کو 1/6 حصہ ملے گا۔ تو بات یہ ہے کہ پوتی کا بھی ہو گیا، پڑپوتی۔ اگر میت کا بیٹا، پوتا، پڑپوتا اور بیٹی اور پوتی نہ ہو تو پڑپوتی اگر ایک سے زیادہ ہو تو ان سب کو 2/3 ملے گا، اور اگر صرف ایک ہو تو پھر اس ایک کو 1/2 ملے گا،
اور پڑپوتیاں جتنی بھی ہوں لیکن بیٹا پوتا پڑپوتا نہ ہو لیکن ایک بیٹی یا ایک پوتی موجود ہو تو پھر اس پڑپوتی کو یا پڑپوتیوں کو ایک بڑچی ملے گا. کیوں؟ وجہ ایک کل حصہ 2/3 ہے، اس میں سے 1/2 ایک بیٹی یا ایک پوتی نے لے لیا تو باقی رہ گئی ایک بڑچی ہے، تو ایک بڑچی ان میں سے جو جتنے بھی ہوگے تو ان کو مل جائے گا. سکڑ پوتیاں اگر ایک سے زیادہ ہوں اور بیٹا پوتا پڑپوتا سکڑ پوتا بیٹی اور پوتی اور پڑپوتی نہ ہو تو پھر ان سب کو 2/3 ملے گا. اور اگر صرف ایک ہو یہ تو پھر 1/2 ملے گا اس ایک کو. اور یہ سکڑ پوتیاں جتنی بھی ہو لیکن بیٹا پوتا پڑپوتا تو نہ ہو لیکن ایک بیٹی ایک پوتی یا ایک پڑپوتی ہو تو پھر ان سکڑ پوتیوں کو ایک بڑچی ملے گا. باپ کے لیے شرط یہ ہے کہ اولاد موجود ہو تبھی اس کو فرض الفروض میں سے ملے گا اور وہ حصہ ایک بڑچی ہوگا. اور ماں کی 3 شرائط ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیشہ ایک ہوتی ہے، ستیلی ماں محروم ہوتی ہے. اگر اولاد ہوں یا اخوہ ہو یا باپ اور خاوند دونوں موجود ہو تو ان صورتوں میں ماں کو ایک بڑچی حصہ ملے گا. اخوہ کیا ہے؟ اخوہ سے مراد کسی قسم کے بھائی جیسے اخیافی بھائی، حقیقی بھائی، اللاتی بھائی. حقیقی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا ماں باپ شریک ہوتے ہیں دونوں. اللاتی بھائی تو ہے جس کا صرف باپ شریک ہو، اور اخیافی بھائی ہوتے ہیں جن کی ماں شریک ہو. تو ان تینوں میں سے کسی قسم کے بھی بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو اخوہ کہتے ہیں. تو اخوہ ہونے کی صورت میں، اولاد ہونے کی صورت میں اور باپ اور خاوند اکٹھے ہونے کی صورت میں ان کو پھر ماں کو جو ہے بڑچی ملے گا. اور اگر اولاد اور اخوہ تو موجود نہ ہو لیکن بیوی اور باپ دونوں موجود ہو میت کی تو پھر ان کو پھر ماں کو ایک بڑچی حصہ ملتا ہے. اور اگر ان میں سے کوئی بھی شرط نہیں، اولاد بھی نہ ہو، اخوہ بھی نہ ہو، باپ خاوند اکٹھا بھی نہ ہو، بیوی باپ بھی نہ ہو تو پھر جو ہے نا مطلب ماں کو ایک بڑھتی حصہ ملے گا جو اس کا اوریجنل حصہ ہے. حقیقی بہنیں اگر ایک سے زیادہ ہوں اور اولاد نہ ہو، باپ نہ ہو، دادا نہ ہو اور حقیقی بھائی نہ ہو تو ان کو 2/3 ملے گا. اور اگر حقیقی بہن ایک ہو لیکن اولاد باپ دادا اور حقیقی بھائی نہ ہو تو پھر اس کو 1/2 ملے گا. اللاتی بہنیں اگر ایک سے زیادہ ہو، اولاد باپ دادا نہ ہو اور حقیقی بھائی بہن بھی نہ ہو اور اللاتی بھائی بھی نہ ہو تو پھر ان اللاتی بہنوں کو 2/3 ملے گا حصہ کل. اور اگر یہ ایک ہو تو پھر اس کو 1/2 ملے گا. لیکن اولاد باپ دادا حقیقی بہن بھائی اللاتی بھائی تو نہ ہو لیکن صرف ایک حقیقی بہن موجود ہو تو ایسی صورت میں ان اللاتی بہنوں کو جتنے بھی ہو ان سب کو بڑچی حصہ ملے گا. اخیافی بہن بھائی یہ ایک جیسے ہوتی ہیں، بہن بھائی میں مطلب یہ برابر ہوتے ہیں. تو اگر یہ ایک سے زیادہ ہوں تو اولاد باپ اور دادا اگر موجود نہ ہو تو پھر ان ایک سے زیادہ والے جتنے بھی ہوں ان کو 1/3 ملے گا. اور اگر یہ صرف ایک ہو تو پھر ان کو اس ایک کو 1/6 ملے گا. جد اقرب اس کو کہتے ہیں کہ وہ جد یعنی وہ دادا پردادا سکڑ دادا جو میت کا سب سے قریب ہے. مثلا دادا بھی موجود ہے پردادا بھی موجود ہے تو دادا کو ملے گا پردادا کو نہیں ملے گا، اس لیے کیوں دادا جد اقرب ہے. تو یہ شرط یہ ہے کہ اولاد موجود ہو لیکن باپ موجود نہ ہو، کیونکہ باپ اگر موجود ہوگا تو باپ لے لے گا، جد محروم ہو جائے گا. اور اولاد تو شرط ہے دونوں کے لیے، اولاد موجود ہونا چاہیے تو ان کا حصہ جو ہے نا پھر ایک بڑچی بنتا ہے. جدات صحیح جو ہے یہ کئی ممکن ہو سکتی ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ماں موجود نہ ہو. اور پدری جدات جو ہوتی ہیں جو باپ کی طرف کی دادائی ہیں مطلب وہ جو جدات ہیں یا جیسے دادی ہے یا مطلب یہ کہ دادا کی ماں ہے یا پردادا کی ماں ہے تو ان سب کو مطلب جو ہے نا وہ یعنی اس صورت میں کہ باپ موجود نہ ہو جد واسطہ موجود نہ ہو، یعنی جس جد کے ذریعے سے لے رہی ان میں سے کوئی نہ ہو، یعنی جد جس کو کہتے ہیں دادا نہ ہو اگر دادا کی ماں ہے، اور پردادا کی ماں ہے تو پھر پردادا نہ ہو یا دادا نہ ہو اور باپ بھی موجود نہ ہو. تو ان میں سے یعنی کوئی اس کی اس لائن میں جو مرد آتے ہیں ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہونا چاہیے. میت اور اس کے درمیان جو بھی مرد آتا ہے تو ان میں کوئی بھی موجود نہیں ہونا چاہیے، پھر ان کو حصہ ملے گا. اور یہ حصہ جتنا بھی ہوگا جتنے بھی ہوں گی ان سب کو بڑچی ملے گا. اس کو ہم کہتے ہیں ذوی الفروض کا جدول. اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اس کو سمجھ لیں، کتاب سے کہیں گیا تو نہیں ہے نا، آپ اس کو دیکھتے کر سوال کریں، کوئی مشکل نہیں.
تو جب آپ اس پر پریکٹس ہو جائے گا تو پھر آپ کو یاد ہو جائے گا خود ہی. جس نے مثال کے بس کے اوپر کچھ 20-30 سوال حل کر لیا اس کو یاد ہو جائے گا، پھر اس کے بعد وہ کبھی نہیں بھولے گا. ہاں جی، تو بس اس طریقے سے ہم اس کو استعمال کریں گے بھی. جدات سیاح، یہ اصل میں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو گئی ہے کہ جدات ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کون کون سی جدات کو اس سے ملے گا، کون کون سی جدات کو اس سے نہیں ملے گا، اس کے لیے نقشہ موجود ہے. اور نقشہ بڑی ترتیب سے بنا ہوا ہے کہ اس میں ہمارے اختلافی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ میت سے جو قریب ترین جدات ہیں وہ ایک دادی اور ایک نانی ہے، یعنی میت کے باپ کی ماں اور میت کی ماں کی ماں. کیونکہ جدہ عربی میں دونوں قسم کو کہتے ہیں، دادی کو بھی کہتے ہیں، نانی کو بھی. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ پہلے پشت پر ہے. اگر پہلے پشت والے کو کالم 3 کالم 4 میں لکھیں اور دوسری پشت کی جو ہے نا دادا کی ماں بنتی ہے، دادی کی ماں بنتی ہے، نانی کی ماں بنتی ہے. ہاں جی، یعنی دادا جو ہے یعنی اس کی جیسے باپ کی ماں جو ہے نا دادی ہوتی ہے نا اور ماں کی ماں نانی ہوتی ہے، تو اس طرح دادا کی ماں بھی ہو سکتی ہے نا. تو دادا کی ماں دادی کی ماں، جیسے ماں کی ماں ہوتی ہے نا تو دادی کی ماں اور پھر نانی کی ماں، یہ تینوں پشت میں ہو سکتی ہے. تو ان کو دوسرے کالم، تیسرے کالم، چوتھے کالم میں لکھا ہے. اچھا، اور چاروں کالم میں جو آتے ہیں پردادا کی ماں، دادا کی نانی، دادی کی نانی، نانی کی نانی. تو اب اس طرح ہمارے پاس یہ نقشہ پورا ہو جاتا ہے. اب ذرا اس کو دیکھیں، اگر کالم نمبر 3 اور کالم نمبر 4 کی جدات ہیں تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک ان کا حصہ مل سکتا ہے ان کو. اور اگر کالم نمبر 2، کالم نمبر 3، کالم نمبر 4 کی جدات ہیں تو یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کو حصہ مل سکتا ہے. اور اگر کالم نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 سے سارے کالموں کی جدات ہیں تو یہ جو ہے نا مطلب امام حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ وہ جدات جن کو حصہ مل سکتا ہے. بس دادا کی ماں کو امام مالک رحمۃ اللہ سے حصہ نہیں دیتا، اور اس طرح دادا کی نانی اور پردادا کی ماں کو بھی نہیں حصہ دیتا. ہاں جی، اور اس طرح پردادا کی ماں کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حصہ نہیں دیتے. ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام حنیفہ رحمۃ سے یہ حصہ دیتے ہیں. تو اس طریقے سے مطلب ہم لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک بات اور سر سمجھنے کی، صرف ایک پشت کی جدات کو ایسے مل سکتی ہے، اور جو قریب ترین پشت ہے، جیسے جد اقرب صحیح کا ہم نے بتایا تھا نا، یعنی قریب ترین جو جد ہے، اس طرح قریب ترین جو جدہ ہے اس کو ایسا مل سکتا ہے. تو قریب ترین جدات صرف اگر یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پہلے پشت والا سب سے کم ہے اگر ان میں کوئی ہو، نہیں تو پھر دوسرے پشت والا کو مل سکتے ہیں، نہیں تو پھر تیسرے پشت والے کو مل سکتی ہے. یعنی اگر پہلے پشت کی، دوسری پشت کی، تیسرے پشت سب کی موجود ہو تو پھر صرف پہلے پشت کو ملیں گے. یعنی گویا کہ اس نقشے میں جو نقشہ بنا ہوا ہے، صرف اگر اس میں یہ ہے پہلے پشت میں تو ان کو حصہ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی پھر اس میں چاہے دادی ہو، چاہے نانی ہو، چاہے دونوں ہوں، ان کو حصہ مل سکتا ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے تو مطلب یہ ہے کہ پھر ان کو حصہ نہیں ملے گا، اس کو حصہ ملے گا. ٹھیک ہے نا، مطلب یہ دور والے کو نہیں ملے گا. یہ جو ہے نا اصل میں ایک مطلب ہمارے لیے اس میں آتا ہے صرف ایک پشت کی جدات کو اسے مل سکتے اور وہ پشت سب سے قریبی پشت ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے قریب والی جدات دور والی جدات کو محروم کر دے، چاہے وہ خود بھی کسی وجہ سے محروم ہو. مثلا باپ، دادی اور ماں کی نانی جمع ہو، ماں کی نانی، تو دیکھو ماں کی نانی تو دور ہے، اس وجہ سے وہ محروم ہو جائے گی. ہاں جی، اور یہ بات جو ہے جو باپ اور دادی، تو دادی گو کہ باپ کی موجودگی میں خود محروم ہے لیکن ماں کی نانی کو محروم کر دے گی. حالانکہ ماں کی نانی دادی کی غیر موجودگی میں باپ کی وجہ سے محروم نہیں تھی. ہاں جی، مطلب اگر یہ باپ موجود نہ ہوتا تو اس کو حصہ مل سکتا تھا، لیکن باپ چونکہ موجود ہے تو چونکہ دادی کو حصہ نہیں مل سکتا، لیکن اس دادی کی موجودگی کی وجہ سے ماں کی نانی محروم ہو جائے گی.
وہ کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کبھی نہیں ڈوبیں گے، ہمیں تو ایسا نہیں مل رہا تھا بلوچستان، تمہیں بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے. تو یہ اس قسم کی باتیں کبھی کبھی ہوتی ہے. اگر کوئی جدہ میت کے لیے ایک سے زیادہ قسم کی جدہ بنتی ہو، مثلا میت کی نانی بھی ہو اور دادی بھی، تو اس کو صرف ایک ہی جدہ کا حصہ ملے گا. یہ ہمارا فتویٰ ہے، مطلب ہمارے علماء کا. البتہ اس میں دو قول ہے. پہلا قول یہ کئی جہات کا فائدہ جدات کو نہیں دیا کیونکہ اس کا اصل میں ایک حصہ ہے. مثلا حقیقی بہن اگرچہ خیالی بہن بھی ہوتی ہے لیکن اس کو حصہ صرف حقیقی بہن کو ہی ملتا ہے، کسی اور کو نہیں. اس قول پر شوافی اور حناف میں ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے، اسی پر حناف کا فتویٰ ہے. دوسرا قول ہے کئی جہات کا فائدہ جدات کو دینا چاہیے کیونکہ ہر ایک جہت ایک مختلف رشتہ بناتا ہے. بس جیسے کہ چچا زاد بھائی خیافی بھائی بھی ہو تو اس کو خیافی بھائی کا حصہ بھی ملے گا اور چچا زاد بھائی کا بھی. اس پر حناف میں محمد رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے. پہلے قول والے دوسرے قول والوں کو یہ جواب دیتے ہیں کہ جدات کا معاملہ مختلف ہے، یہ تو اصل میں ایک ہی رشتہ ہے. نہیں، جدات ذوی الفروض ہیں اور ذوی الفروض میں ایک شخص کے دو فرضوں کے لینے کی کوئی مثال نہیں ہے. یہ اب ذرا ماشاء اللہ بہت زبردست چیز آ گئی. اس کو ہم کہتے ہیں شجرہ عصبات. شجرہ عصبات جو ہے نا، اصل میں یہ کیا چیز ہے؟ عصبات کیا چیز ہے؟ عصبات وہ وارث ہیں جن کو ذوی الفروض میں ایسا نہیں ملتا، لیکن اگر ذوی الفروض سے کچھ بچ جائے تو ان میں سے جس کا نمبر سب سے پہلا ہو اس کو سارا کچھ مل جائے گا، وہ کسی کے لیے کو چھوڑے گا نہیں. یہ مطلب یعنی عصبات ہے. تو اس میں کس کا نمبر کم ہے اور کس کا زیادہ، اس کے لیے یہ شجرہ عصبات ہے. شجرہ تو اس کے لیے یہ بات ہے، میت جو ہے نا یہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے اس میں نا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سب سے قریب اولاد میں، کیونکہ اولاد کا حصہ سب سے پہلے ہوتا ہے، پھر آبا و اجداد کا ہوتا ہے، پھر دائیں طرف حقیقیوں کا ہوتا ہے، حقیقی بہن بھائی اور ان کی اولاد، اور پھر بائیں طرف اللہتی بہن بھائی ان کی اولاد، یعنی بھائی کی اولاد. تو اگر دیکھا جائے تو اب سب سے پہلے جو اولاد میں پوزیشن ہے وہ بیٹا بیٹی کی ہے، اس کے بعد پھر پوتا پوتی ہے، پھر اس کے بعد پڑپوتا پڑپوتی، پھر اس کے بعد سکڑ پوتا سکڑ پوتی ہے. تو اس لیے اگر بیٹا بیٹی موجود ہو تو پڑپوتا پڑپوتی کو نہیں جائے گا، اور اوپر باپ دادا کو بھی نہیں جائے گا، اور دائیں طرف حقیقی بھائی لاتی بھائی کو بھی نہیں جائے گا. اس وقت بیٹا بیٹی لے لے گا. تو بیٹا بیٹی کا نمبر 1 ہے، پوتا پوتی کا 2 ہے، پوتا پڑپوتی کا 3 ہے، سکڑ پوتا سکڑ پوتی کا 4 ہے، پھر باپ کا 5 ہے، دادا کا 6 ہے، پردادا کا 7 ہے، سکڑ دادا کا 8 ہے، پھر 9 حقیقی بھائی اور بہن کا ہے، اور 10 لاتی بھائی اور بہن کا ہے. یہاں پر عورتیں ختم ہو گئی. اب اس سے 11 10 سے اوپر جتنے بھی وہ صرف مرد ہیں، یعنی گویا کہ 11 جو ہے یہ حقیقی بھائی کا بیٹا ہے، حقیقی بہن کا بیٹا نہیں ہے. حقیقی بہن کو یہاں حصہ نہیں ملتا، اس کو ذوی الارحام میں حصہ ملتا ہے، لیکن حقیقی بھائی کا بیٹے کو تو ملے گا، بیٹی کو نہیں ملے گا، بھتیجی کو نہیں ملے گا. تو 11 حقیقی بھائی کا بیٹا ہے اور 12 لاتی بھائی کا بیٹا ہے، اور 13 پھر 11 کا بیٹا ہے، اور 14 12 کا بیٹا ہے. اس طریقے سے 15 13 کا بیٹا ہے، 16 14 کا بیٹا ہے، 17 15 کا بیٹا ہے، 18 16 کا بیٹا ہے. اس طرح آگے چلتے جائیں. پھر اس کے بعد باپ کا بھائی 19 ہے حقیقی بھائی، اور لاتی بھائی 20 ہے. پھر ان کی اولاد اس طرح ہے، اور پھر ان کی اولاد اس طرح ہے. پھر اس کے بعد دادا کا جو ہے نا حقیقی بھائی 31 ہے، اور لاتی بھائی 32 ہے. پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر اس طرح جو ہے نا مطلب پردادا کا حقیقی بھائی 45 ہے، اور لاتی بھائی 46 ہے. پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، اور اس طرح سکڑ دادا کا حقیقی بھائی 61 ہے، اور لاتی بھائی 62 ہے. پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد. تو 78 پوزیشنیں ہو جاتی ہیں. تو ان میں سے جو بھی ہو جس کا نمبر سب سے کم آتا ہو، یعنی مثال کے طور پر اگر 23 بھی موجود ہو اور 13 بھی موجود، تو 13 کو ملے گا، 23 کو نہیں ملے گا. ہاں جی. اب اگر مطلب 21 بھی موجود ہو، 33 بھی موجود ہو، 21 کو ملے گا، 33 کو نہیں ملے گا. اچھا، کمال کی بات ہے کہ 21 اور اگر 20 موجود ہو، 21 بھی موجود ہو، 20 بھی موجود ہو، تو 20 کو ملے گا، 21 کو نہیں ملے گا، حالانکہ 20 اللہ تھی بھائی ہے باپ کا، یا اللہ تھی چچا ہے. یہ اصل میں یہاں پر ہمارے شیعوں کے ساتھ اختلاف آ جاتا ہے. ہاں جی. شیعوں کے نزدیک اب یہ جو ہے نا مطلب 21 جو ہے نا وہ علی رضی اللہ عنہ ہے،
ہاں جی، اور 20 جو ہے نا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ علی رضی اللہ عنہ کے لیے عباس رضی اللہ عنہ کو معلوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ان کا مطلب وہ ہے، یہ استثنائی طریقہ ہے ان کا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ شجرہ براہ راست بات ہے، ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ دونوں ہو گئے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک آسان فرما دے۔ اب ماشاء اللہ ناظرین آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہو کہ اب یہ بہت آسان ہے، اس طریقے سے انشاءاللہ ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو بہت آسانی کے ساتھ یہ ملے گا۔ اللہ پاک نے ہماری رہنمائی بھی فرمائی کہ ایسی ویڈیو ہے جس میں انسان نظر نہیں آتا لیکن باقی ساری چیزیں نظر آتی ہیں، اور جائز بھی ہو جاتا ہے اور آسان بھی ہو جاتا ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل